اورنگزیب کو اتنا بدنام کرنے کی انگریزوں نے اس قدر کوشش کیوں کی؟ اس کے کئی اسباب ہیں۔ اول ایک کہ انگریزوں کو ایسی شرمناک شکست اور ذلت کسی بھی حکمران سے نہیں پہنچی تھی جیسی اورنگزیب سے چائلڈ وار کے بعد انہیں اٹھانی پڑی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اورنگزیب کو بدنام کر کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا ان کے لیے بڑا آسان تھا۔ تیسرا ایک بہت بڑا راز تھا جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ وہ راز یہ تھا کہ ایک انگریز جاسوس بڑی چالاکی کے ساتھ مغل دربار میں رسائی حاصل کر چکا تھا، جس کا نام ریورنڈ ہنری بوڑی تھا۔ وہ پادری بھی تھا اور جاسوس بھی۔ شاہ جہان سے قربت حاصل کرنے کے بعد دارا شکوہ کا خاص معتمد بن گیا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ ہندوستان کا اگلا بادشاہ دارا شکوہ ہوگا، اس لیے دارا شکوہ سے قریب ہو کر اس نے ایسی ذہن سازی کی تھی کہ وہ اسلام سے متنفر ہو کر اندر سے عیسائی ہو چکا تھا۔ اب صرف عیسائیت کا اعلان کرنا باقی تھا۔ یہ طے تھا کہ ہندوستان پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد وہ عیسائی مذہب میں داخل ہونے کا اعلان کرتا۔ ریونڈ بوڑی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ دارا شکوہ کے حصول اقتدار کے بعد عیسائیت کا اعلان کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اورنگزیب بن سکتا ہے۔ اس لیے باپ کی موجودگی میں اگر دارا شکوہ اقتدار حاصل کر لے تو تینوں بھائی زیادہ مزاحمت نہیں کر پائیں گے۔ اگر کیے بھی تو مغلیہ سلطنت شدید خانہ جنگی کا شکار ہو کر کمزور ہو جائے گی، پھر انگریزوں کے لیے اقتدار حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر دارا شکوہ تمام بھائیوں پر غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر دارا شکوہ کے ذریعے پورے ملک میں عیسائیت کا پھیلانا آسان ہو جائے گا اور ہندوستان ایک عیسائی ملک بن جائے گا۔ اس سازش کو اورنگزیب نے بڑی ذہانت، تدبر، حکمت عملی، شجاعت و بہادری کے ساتھ ناکام بنا دیا۔ اسی لیے ایک انگریز ڈاکٹر فرانسس برنیئر نے اپنی ایک یادداشت لکھی جس میں شروع سے آخر تک اورنگزیب کی شبیہ کو بری طرح سے مجروح کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ یہی وہ یادداشت ہے جس انگریز مورخوں نے اپنی بنیاد بنا کر تاریخ لکھی۔ اس یادداشت میں برنیئر نے اورنگزیب کے خلاف دل کھول کر بھڑاس نکالی اور ان کی شخصیت کو داغدار بنا دیا ہے۔ بعد کے انگریز مورخین نے اس میں مزید نمک مرچ لگا کر اورنگزیب کی ایسی تاریخ لکھ دی، اسے پوری ہندوستانی تاریخ کا بدترین حکمراں بنا کر پیش کر دیا۔ فرانسس برنیئر بھی شاہ جہان کے زمانے میں مغلیہ دربار میں بڑی قربت حاصل کرتا تھا۔ وہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ عیسائیت کا مبلغ بھی تھا۔ دارا شکوہ کا وہ ذاتی معالج تھا۔ اس نے بھی دارا شکوہ کو اسلام سے برگشتہ کرنے اور عیسائیت کی طرف مائل کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ اسے اس بات سے کافی دکھ اور رنج ہوا تھا کہ اتنے بڑے پلان کے باوجود دارا شکوہ کے ہاتھ میں اقتدار نہیں رہ سکا، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اورنگزیب بنے تھے۔ اس لیے ہاتھ دھو کر وہ اورنگزیب کے پیچھے پڑ گیا اور جھوٹ اور دروغ بیانی کا سہارا لیتے ہوئے اپنی یادداشت میں اورنگزیب کی شخصیت کو مجروح کر ڈالا تاکہ آنے والی نسلیں اورنگزیب کو برا انسان سمجھ کر گالیاں دیتی رہیں، اور اس کا مشن بڑی حد تک کامیاب ہو گیا۔